إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنية ولا منان ولا آق ولا مدمن خمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة
مدمن الخمر والآق والدیوس۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج پوری دنیا چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس سے خوفزدہ ہے۔ مسلم و غیر مسلم سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اب مزید تحقیقات سے یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ یہ وائرس، یہ بیماری ان جانوروں کے گوشت کھانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ جن جانوروں کے گوشت کا استعمال انسانوں کے خالق الہ نے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شرعی لحاظ سے جن جانوروں کا گوشت کھانا مسلمانوں پر حرام قرار دیا ہے، ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے یہ بیماری جس سے آج پوری دنیا خوفزدہ ہے، یہ پیدا ہوئی ہے۔ دین اسلام تیری عظمت کو سلام کہ دنیاوی طبیب ابھی اس کا علاج تو دوا تو دریافت نہیں کر سکے، بنا نہیں سکے، مگر ماہرین اس کا بچاؤ، اس سے تحفظ 5 مرتبہ وضو کے طریقے کو قرار دے رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس موجودہ بیماری کے پھیلنے سے اتنا نقصان نہیں ہوا، اتنی اموات نہیں ہوئی کہ جتنی اموات ملک پاکستان میں، وہ ملک کہ جس کو لاکھوں جانیں قربان کر کے، ہزاروں عزتیں پامال کر کے اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ جہاں میں بسنے والے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایسے ملک کہ جس کا حصول ہی دین پر عمل کرنے کے لیے تھا، اس ملک میں صرف شراب خوری کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے جتنی عزتیں پامال ہو چکی ہیں، جتنے گھر برباد ہو چکے ہیں، جتنے سہاگ اجڑ چکے ہیں، نوجوانوں کی جوانیاں تباہ ہو چکی ہیں، اتنی اس کرونا وائرس نے نہیں کی۔ اس کے لیے تو ہماری حکومت بھی بڑی سرگرم نظر آتی ہے کہ ملک کو اس بیماری سے بچایا جائے، اور خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں ہمارے ملک میں اس کا کوئی مریض نہیں، مگر یہی ملک ہے، اسی ملک کا وزیر اعظم یہ رونا روتا نظر آتا ہے کہ سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان جو ہے کہ تشویش کا باعث ہے۔ یہ چند سو اموات اس وائرس سے ہوئی، پوری دنیا پریشان، مگر جس شراب نوشی سے
لاکھوں جانیں آج تک نشے کی دھت میں لگ کے پورے ملک میں جس طرح ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ تو اس وائرس سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور آج دنیا مان چکی ہے اسی بیماری کی وجہ سے کہ واقعتاً جو کوئی چیز تخلیق کرتا ہے اس کے ساتھ جو کتابچہ ملتا ہے اس کی از حد اہمیت ہوتی ہے۔ جب خالق اللہ ہے، اللہ نے جسم بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ساتھ نصیحت بھی فرما دی کہ جو میں نے جسم بنایا ہے اس جسم کو ان میری مخلوقات کے گوشت سے فائدہ ہوگا، ان سے نقصان ہوگا، یہ استعمال کریں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، ورنہ اگر میری حکم عدولی ہوگی تو بیماریوں سے تحفظ نہیں ہوگا۔ آج جس ملک میں ہم بس رہے ہیں، یہ باعث افسوس بات ہے کہ اس مسلم ملک میں، مسلم معاشرہ میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار جو ہے وہ منشیات کا ہے۔ اس ملک میں راتوں رات کروڑ پتی بنانے والا اگر کوئی کاروبار، کوئی بزنس ہے تو وہ منشیات کا ہے۔ اب ایسے معاشرے میں کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی ٹڈی دل اور کبھی کرونا وائرس سے لوگوں کو کیوں اللہ خوف زدہ نہ کرے کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ نفع کا باعث بنا بیٹھی ہے۔ اور یہ معاملات بھی اتنے سنگین، اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے، بہت سارے حرام کاموں سے زیادہ یہ شراب نوشی کا گناہ سنگین ہے۔ زنا بھی عظیم جرم کبیرہ گناہ ہے، مگر جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو زنا کے حدود میں، سزاؤں میں کیفیات مختلف ہونے پہ سزاؤں میں اختلاف ہے۔ شادی شدہ زنا کرتا ہے سزا سخت ہے، غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے شادی شدہ سے تخفیف ہے۔ مگر ادھر ایک شراب ہے، یہ نشہ کے منشیات ہیں کہ صرف استعمال کرنے والا گنہگار نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بننے سے لے کر پینے تک، استعمال کرنے تک جو 10 ذرائع بنتے ہیں ان 10 افراد پہ لعنت کی، 10 کے 10 کو گناہ میں برابر قرار دیا گیا ہے۔ بنانے والا جتنا مجرم ہے، پینے والا جتنا مجرم ہے، بیچنے والا بھی اتنا ہی مجرم، گلاس میں ڈال کے دینے والا بھی اتنا ہی مجرم، بازار سے خرید کے لانے والا بھی اتنا ہی مجرم۔ 10 افراد بننے سے لے کر پینے تک جو ذرائع میں استعمال ہوتے ہیں ان 10 کے جرم کو شریعت نے برابر رکھا ہے۔ اتنا سنگین جرم، مگر آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خوشی کے جتنے کام ہیں وہ شراب کے بغیر ادھورے سمجھے جاتے ہیں۔ مہندی میں شراب کو حلال سمجھا جاتا ہے، خوشی کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر
یہ جو ہیپی نیو ایئر نائٹ ہوتی ہیں یہ تو ویسے غیر مسلموں کے تہوار ہیں. جو ہمارے مسلمان معاشرے میں خوشی کے لمحات ہیں ان میں بھی شراب لازمی حصہ بن چکی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ پڑھنے والوں پر اس کا استعمال حرام قرار دیا ہے. آج ہم بھی اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہماری خوشی شراب کے بغیر ادھوری نظر آتی ہے ہمیں. اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے کہ ابھی شراب حرام نہیں تھی. مدینہ کے گھر کی بات سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت کا ترجمہ ہے. شراب حرام کلی طور پر نہیں تھی، ابتدائی اسلام کی بات ہے. گھر میں محفل سجی ہوئی ہے اور محفل اپنے عروج پہ ہے. محفل کے روح رواں ابو طلحہ انصاری ہیں، ڈال کے دینے والے حضرت انس ہیں. محفل عروج پہ گلی سے آواز آ رہی ہے. حضرت انس باہر نکلتے ہیں، کان لگا کے آواز سنتے ہیں. اندر آ کے اہل گھر والوں کو، اہل مجلس کو اس منادی کا، اس اعلان کا بتلاتے ہیں کہ جو باہر آواز آ رہی ہے وہ اعلان کرنے والا نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے. اور اعلان ہمیں مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے، ان الخمر قد حرمت، کہ مسلمانوں پیغمبر پہ وحی آ چکی ہے، شراب اب حرام ہو چکی ہے. اسی وقت صحابہ کرام جتنی موجود تھی اس کو گلی میں بہا دیتے ہیں. پیغمبر کی جانب سے ایک مرتبہ اعلان کان میں پڑتا ہے کہ اب یہ حرام ہو گئی ہے. مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اب یہ حرام ہے. مگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم رونا سیاستدانوں کا روتے ہیں. بدقسمتی تو ہماری ہے کہ جتنے گویے تھے ادھر کام نہ چلا. آج نعت خوانوں کی صورت میں پیغمبر کے نام پہ جو ہے وہ دنیا کمانے والے وہ اپنے فن میں مہارت کے لیے شراب کو لازم قرار سمجھتے ہیں. زبان سے پڑھنی ہے پیغمبر کی نعت اور استعمال کرتے ہیں گلے کی صفائی کے لیے، آواز کی چاچنی کے لیے شراب کا. سمجھتے ہیں ہم پیغمبر کے ساتھ عشق کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آج آپ کو اس کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ یہ شراب اور جوا بظاہر ان کا فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے، مگر میں اللہ گواہی دیتا ہوں ان کا نقصان ان کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے. اتنا سنگین جرم کہ قرآن کریم کے ایک ہی مقام پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، قرآن کے اس حصے میں سورہ مائدہ کی ان صرف 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 حروف ایسے استعمال کیے ہیں جن میں سے ہر حرف شراب کی حرمت پہ دلالت کرتا ہے. قرآن کے اس حصہ میں سورہ مائدہ کی 90 اور 91 نمبر آیات میں
ان 7 لفظوں کی بجائے کوئی ایک لفظ بھی آ جاتا شراب کی حرمت کے لیے کافی تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 7 ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں جن میں سے ہر لفظ بتلاتا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے مخاطب ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں سے اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے ایمان والو، انما الخمر، یاد رکھو کہ شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، یہ بت، والازلام، اور یہ پانسے، رجسن، یہ سارے کام گندگی ہیں، گندے ہیں، من عمل الشیطان، مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں، یہ تو شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، لہذا ایمان والو میرے اللہ کا حکم ہے تم ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، اگر تم ان سے اجتناب کرو گے ممکن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، ان کاموں کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض اور عداوت، دشمنی پڑ جائے، ان کاموں سے تمہارے اندر دشمنی پیدا کرنے کے لیے شیطان سرگرم ہے، فی الخمر والمیسر، جوئے کے ذریعے، شراب کے ذریعے تمہاری لڑائیاں کروا کے عداوتیں اور بغض پیدا کرنے کی شیطان کی کوشش ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ان کاموں کی وجہ سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، جو نماز تم پہ فرض ہے اس سے شیطان روکتا ہے، تمہیں شراب کی عادت ڈال کے، جوئے کی عادت ڈال کے، یہ بتوں کی پرست کر کے، اور یہ پانسے اور دیگر جو ہے وہ جوئے کی شکلیں، ان میں تمہیں شیطان ملبس کر کے تمہیں نماز سے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تم بتاؤ ایمان والو، تم اس سے باز آؤ گے؟ باز آتے ہو؟ تم اس سے رکنے والے بنتے ہو؟ اب ان الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نمبر پر فرماتی ہیں کہ یہ سارے کام، یہ شراب، جوا، یہ سارے یہ بت پانسے، رجسن، یہ گندگی ہیں، اور شرعی لحاظ سے اصطلاحات موجود ہیں۔ ہر گندی چیز حرام ہے، ہر طیب چیز اللہ نے پاک رکھی ہے، کھانے کے لیے حلال رکھی ہے۔ یہ لفظ رجس استعمال کرنا شراب کے لیے، یہی شراب کی حرمت کے لیے کافی تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے، اور شیطان والا ہر عمل شرعی لحاظ سے حرام ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، دور رہو۔ شرعی لحاظ سے جس عمل سے بھی اللہ اجتناب کا حکم دے دیں اس کا عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔ چوتھی جگہ فرمایا لعلکم تفلحون، جس سے بچنے پر اللہ کامیابی کی نوید سناتے ہیں، اس کا ارتکاب کرنا، نہ کرنے پر جنت کی ضمانت ہو، کامیابی کی ضمانت ہو، تو اس کام کو انجام دینا شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ جس سے بچنے پر اللہ یا اس کے رسول نے کہا ہو کہ کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، پھر اس کا ارتکاب کیا جائے شرعی لحاظ سے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کاموں کے ذریعے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ کام کروا کے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ شرعی لحاظ سے جو بھی کام اللہ کے ذکر سے روکے وہ کرنا حرام ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ اب تم بتلاؤ کہ اس سے رکتے ہو کہ نہیں، رکنے والے، اس سے دور ہٹنے والے بنتے ہو کہ نہیں۔ جس کام سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے اس کا اہتمام کرنا شرعی لحاظ سے حرام ہوتا۔ تجھے ان دو آیات میں قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی 90 اور 91، ان صرف دو قرآن کی آیات میں اللہ نے 7 لفظ ایسے استعمال کیے ہیں جن میں سے ہر لفظ شراب کی حرمت کی دلیل بنتا ہے۔ مگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عیش و عشرت نام اسی چیز کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے ہمیں منع فرما رہے ہیں، آج وہی کام ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ پھر کبھی ٹڈی دل کا عذاب آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتا ہے، بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ بارشیں روک لیتے ہیں۔ جب فصل پکی ہوئی ہوتی ہے اللہ بارشیں دے کے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں شاید شراب چھوڑ دیں، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت ولد زنیۃ ولا منان ولا عاق ولا مدمن الخمر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن دارمی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زبان رسالت سے لا يدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے یہ بدبخت۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر والدین کا نافرمان ہے، دوسرے نمبر پر جوئے باز ہے، احسان جتلانے والا، چوتھے نمبر پر شراب کا عادی ہے۔ فرمایا کہ 4 پر بدبخت زبان رسالت سے آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، کہ 3 بدبخت ایسے ہیں اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے۔ کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی اچھا کام ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، ایسے بدبختوں پہ جنت حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مسند احمد کے الفاظ، پہلے نمبر پر مدمن الخمر، شراب کا عادی، نمازی ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ صدقہ خیرات سب کرتا ہو، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ شراب کا عادی ہے۔ والعاق، ماں باپ کا نافرمان، والدیوس، اپنے ماتحت عورتوں کو فحاشی سے نہ روکنے والا دیوس جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بھی نیک اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے 10 افراد کا ذکر کرتے ہوئے شراب بننے سے لے کر شراب پینے تک کے عوامل میں استعمال ہونے والے تمام اشخاص، نبی کریم علیہ السلام نے تمام کے تمام پر لعنت فرمائی ہے۔ جو نچوڑتا ہے، بناتا ہے، وہ کاریگر، اس پر بھی، جس کی وہ فیکٹری ہے، جو وہ کاروبار کر رہا ہے اس پر بھی، وہاں سے ڈسٹریبیوٹر جو خریدتا ہے اس پر بھی، وہاں سے مارکیٹ میں جو لے کے آتا ہے اس پر بھی، مارکیٹ میں جو دکاندار فروخت کرتا ہے اس پر بھی، وہاں سے جو آپ کا ملازم لے کے آتا ہے اس پر بھی، اور جس کے لیے ملازم لے کے آتا ہے اس پر بھی، جس کے کہنے سے، جس کے مال سے وہ لے کے آیا اس پر بھی،
اور حتیٰ کہ جو گلاس میں ڈال کے دیتا ہے اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دی ہے، اور یہ تمام کے تمام کو گناہ میں برابر قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اگر زیادہ استعمال سے نشہ آتا ہے تو علاج کے لیے تھوڑی بہت استعمال کرنی جائز ہے، اگر نشہ نہ آئے اس سے پہلے اتنی استعمال جائز ہے۔ یاد رکھو یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، یہ شیطانی بہکاوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سارے معاملات قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے کلیئر کروا دیے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب شراب کی حرمت بیان کی تو ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا دوائی کے طور پہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دوائی کے لیے تو استعمال کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انہو لیس بدوا، یہ شراب کوئی دوا نہیں ہے، ولکنہو داء، یہ تو بیماری ہے، یہ بیماری سے شفا نہیں، یہ بیماری ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داود کے الفاظ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کے زیادہ استعمال سے نشہ آتا ہے اس چیز کا تھوڑا استعمال بھی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ جو بھی چیز، جو بھی دوائی، جو بھی اس کا نام رکھ لیں، اگر زیادتی سے نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا استعمال بھی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو مالک اشعری اس حدیث کے راوی، سنن ابی داود کی روایت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت کے لوگ بھی شراب استعمال کریں گے، شراب نہیں چھوڑیں گے، بس بدنامی سے بچنے کے لیے شراب کا نام تبدیل کر لیں گے۔ بوتل پہ زمزم بھی لکھ دو، پینے سے نشہ آتا ہے، شرعی لحاظ سے حرام ہے، نام جو بھی ہو۔ دوائی کا نام رکھ لو، جب اس کے پینے سے نشہ آتا ہے شرعی لحاظ سے استعمال کرنا حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، مسند احمد کی روایت، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کا ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، مومن ہے، فلا یقعدن علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، وہ اس دسترخوان پہ نہ بیٹھے جس دسترخوان پہ شراب گھومتی ہو۔ جس کا اللہ پر، آخرت پہ ایمان، دوسرے لفظوں پہ جو مومن ہونے کا دعوے دار ہے، جس محفل میں، جس شادی میں شراب کا استعمال ہوتا ہے، شریعت میں نبی کریم علیہ السلام نے اس میں بیٹھنا، اس میں جانا حرام قرار دیا ہے کہ اگر اللہ پہ، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، پہلے علم نہیں تھا، اب علم ہو چکا ہے، اٹھ جانا چاہیے، چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ یہ پیغمبر کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اس سے بھی سخت بات فرما دی۔ صحیح بخاری کے الفاظ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن اس حال میں زنا نہیں کر سکتا کہ وہ مومن ہو، اور نہ شراب پی سکتا ہے کہ وہ مومن ہو۔ زنا کے وقت ایمان وجود میں نہیں رہتا،
بعض روایات میں صراحت ہے کہ چھتری کی مادن نکل کر باہر ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا مومن نہیں ہے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایمان وجود سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایسا یہ کبھی عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی جو ایسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شراب کی حرمت بیان فرمائی کہ اس کا استعمال حرام ہے، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں تو بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، بڑی سردی ہوتی ہے، اور اس طرح جب ہم کھجور سے، انگور سے یہ مشروب بنا کے پیتے ہیں ہمارے جسم کو تقویت ملتی ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، لوگ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ تو ہماری ضرورت بن چکی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب یہ حرام ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہیں نہیں چھوڑتے تم ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو۔ سنن نبی داؤد کی روایت کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیاوی فوائد نہ دیکھو، یہ حرام ہے، لوگ نہیں چھوڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرابیوں سے جہاد کرو۔ جہاد مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا جان چکی ہے جن جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا ان کا گوشت کھانے سے جو وائرس پیدا ہوتا ہے، یہ کرونا وائرس سے پوری دنیا خوف زدہ ہے، مگر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں سے ان کا گوشت استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ یہ تمہاری جب میں نے تخلیق کی ہے، ایسی تخلیق کی ہے کہ تمہارے جسم میں ان کا گوشت جائے گا تو ایسے وائرس ہوں گے جس سے مواد باقی ہوں گے۔ آج دیکھیں جو اللہ نے منع کی تھی انہی چیزوں سے کیسے یہ وائرس پیدا ہوا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ مگر ادھر یہ بھی اللہ کے حرام کردہ کام ہے۔ کرونا وائرس سے اتنی تباہی نہیں ہوئی ابھی جتنی ملک پاکستان میں جو شراب کر چکی ہے۔ کتنے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کتنے جو ہے وہ لوگ نوجوان اپنی جوانیاں کھو چکے ہیں۔ یہ آج تو یہاں تک یہ ملک جو اسلامی نام رکھا گیا، اسلام کے لیے مذہب پہ چلنے کے لیے الگ ریاست بنائی گئی، اس کا وزیر اعظم یہ تشویش کر رہا ہے کہ ہمارے سکولوں، کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں منشیات کا بڑھنا، اتنا طالب علموں کا استعمال کرنا تشویش کا باعث ہے۔ کرونا وائرس تو بڑے بچاؤ کے اہتمام کیے جاتے ہیں مگر ادھر کچھ بھی نہیں، اوپر سے نیچے تک سارے اس لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کی حرام کردہ کام ہے۔ اس وائرس سے بھی موت ہوتی ہے تو انہی ڈاکٹروں نے اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو شراب پہ تحقیق کر کے اس سے بھی تو مہلک بیماریاں جو ہے وہ لگتی ہیں۔ یہی آج آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ڈبی پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اب تو تصاویر بھی بنائی ہوتی ہیں کہ اس طرح کینسر ہوتا ہے، جس سے ایسی مہلک بیماری لگتی ہے، شرعی لحاظ سے اس کا استعمال حرام ہے۔ بتایا بھی جاتا ہے کہ کینسر کا سبب ہے مگر پیتے رہو، فروخت جائز۔ یہ شراب سے لوگ مرتے ہیں، سہاگ اجڑتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں کس طرح نوجوان جب اس نشے کی لت پہ لگتے ہیں جوانیاں کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے، عقل کا، سمجھ بوجھ کا، اور یہ شراب پینے سے انسان کا یہ شرف ختم ہو جاتا ہے۔ حیوان اور انسان میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ان حرام جانوروں کے گوشت سے ان لوگوں میں جو وائرس پھیلا، سینکڑوں مواد ہوئی،
یہ شراب بھی اللہ نے اس لیے حرام کی ہے، اس سے بھی معاشرے تباہ ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، عزتیں تار تار ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی ان 2 آیات میں 7 الفاظ شراب کی حرمت میں دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نقصانات نفع سے زیادہ قرار دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں پھر بھی ہم سمجھیں کہ اس خوشی ہے یہ روز روز موقع دنیا آتے، کیا ہوا بس بچے ہیں جی مانتے نہیں میرے بھائیوں، اللہ جس سے منع کرے اس کے ارتکاب سے کیا معاملہ ہوتا ہے اب دنیا اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ یہ آج آپ جرائد و رسائل میں پڑھتے رہتے ہیں، پوری دنیا خوفزدہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانے سے شریعت نے منع کیا تھا لوگ باز نہیں آئے تو آج مر رہے ہیں۔ تو ان کاموں سے بھی اللہ نے منع فرمایا تھا کہ شراب استعمال نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا۔ ایک روایت میں آج ہم اس کو ہلکا گناہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی ہے، یہ موقع بار بار نہیں آنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے شرابی اور بتوں کے پجاری کو برابر قرار دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بت پوجنے والا کافر اور شراب نوشی کرنے والا شرابی یہ دونوں برابر ہیں، ایک ہی مانند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، آدمی شراب پیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، دوبارہ پھر پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سچی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر پی لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، چوتھی مرتبہ پھر پیتا ہے، سچی توبہ کرتے اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ جو اس حالت میں مرے، شراب کا عادی تھا، شراب سے توبہ نہیں کی، ایسا نہ صرف جہنم میں جائے گا بلکہ ایسے شرابی کو اللہ جہنم میں بھی اتنا اذیت ناک عذاب دیں گے کہ جو جہنمیوں کے ناک سے یہ جو بہتا ہے یہ فضلہ اور ان کے زخموں سے جو پیپ ہوگی وہ شرابیوں کو اللہ پینے کے لیے دیں گے۔ صرف جہنمی نہیں، جہنمیوں کا یہ جسم سے نکلنے والا گند ان شرابیوں کو پینے کے لیے جہنم میں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جس چیز سے منع کر دے اس کے استعمال کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اب بتانے کی بات نہیں۔ اپنے گلی محلے میں، اپنے دوست احباب میں، عزیز رشتہ داروں میں اگر کوئی اس میں پھنسا ہے، رزلٹ کیا نکلا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کوئی بھی الیکٹرانکس کی چیز خریدتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹا کتابچہ ملتا ہے جو بنانے والے نے اس کی حفاظت کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ایسے رکھو کہ محفوظ رہے گا ورنہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا کتابچہ قرآن کی صورت میں، شریعت کی صورت میں ہمیں دے دیا، بتا دیا کہ نجس چیز نہیں کھانی، طیب چیز کھانی ہے۔ اگر طیب کھاؤ گے کوئی بیماری نہیں، کوئی جراثیم نہیں، کوئی اموات نہیں۔ اگر نجس کو چھوڑو گے تو خود آپ پڑھتی ہیں جو پیتے ہیں کہ یہ کینسر کا سبب ہے۔ جو سگریٹ پیتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کینسر کا سبب ہے۔ اللہ نے اسی وقت فرما دیا تھا طیب کھاؤ گے کوئی نقصان نہیں، نجس کھاؤ گے تو نقصان سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اس لیے جب ہم دنیاوی یہ الیکٹرانکس کی چیزوں کو اس کتابچے کے مطابق رکھتے ہیں تاکہ خراب نہ ہوں، تو ہم اپنے وجود کو اگر بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال کریں، جو حرام قرار دیا ہے اس سے مکمل اجتناب کریں، تو ہمارا وجود بھی ان جراثیموں سے، ان بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طیب چیزیں تا زندگی کھانے کی اور حرام سے تا حیات بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔